بخشش نہیں ہے. کتنے لوگ زور سے بولو؟ 4 لوگ ایسے ہیں، ہماری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بخشش بولو نہیں ہے، نجات نہیں ہے. پہلا بتاؤں کون سا ہے؟ مدمن خمر، شراب پینے والے. اللہ اکبر. اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہے، شب قدر میں بھی نہیں ہے، لیلۃ الجائزہ میں بھی نہیں ہے، عید والے دن بھی نہیں ہے، رمضان میں بھی نہیں ہے، کبھی نہیں ہے اس کی مغفرت. مدمن خمر، جو شراب پینے والا ہے. اندازہ شراب کے معلوم میں کیا ہے؟ یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ان سے پوچھئے آپ. شراب کی ایک بوند اگر ایک کنویں میں ڈال دی جائے نا، پورے کا پورا کنواں ناپاک ہو جاتا ہے. جو شراب پی لیتا ہے نا، 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، رد فرما دیتا ہے، اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی ہے. اور آج مسلمان شرابوں میں، اندازہ لگائیے آپ ذرا. دہلی کے اندر میں پڑھ رہا تھا، میں نے تخصص فی الادب والدعوہ وہاں پہ کیا، انگلش عربک کورس ہوتا ہے. تو میں نے بقرعید نا دلی میں پڑھی ایک مرتبہ، میں پڑھ رہا تھا وہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹس کے زمانے میں. بقرعید میں نے پتا کیا دیکھا وہاں پہ؟ نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی میں نکلا، ایک لائن لگی ہوئی تھی سامنے. میں نے کہا یار یہ لائن کیسی ہے؟ کہ حضرت سامنے شراب کی دکان ہے. میں نے کہا کہ یہ سب غیر مسلم ہوں گے؟ حضرت نہیں، ان میں جو ہے 90% مسلمان ہیں جنہوں نے ابھی بقرعید کی نماز پڑھی. میرا دل چھلنی ہو گیا، میں ان کو دیکھ رہا تھا. میں نے کہا یار قسم خدا کی بتاؤ ذرا، ابھی بقرعید کی نماز پڑھی ہے، ابھی لائن لگا کے شراب خریدنے کے لیے کھڑے ہیں. بتاؤ ذرا شیطان کی کتنی بات مانتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس قدر گنہگار ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر نہیں آتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں کاٹا جا رہا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں مارا جا رہا ہے. بتاؤ ذرا ہمارے عمل تو اس لائق ہے کہ آسمان سے پتھر ہمارے اوپر گریں، پھر ہم یہ کہتے ہیں میرے بھائی جس دن تو نیک ہو جائے گا، جس دن تو رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرے گا، رب فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اللہ والوں سے قریب ہو جاتی ہے. تو شراب سے بچو. مدمن خمر، شراب پینے والا. بات سمجھ رہے ہیں؟ سیکنڈ دوسرے نمبر پہ کون ہے معلوم ہے؟ نبی نے فرمایا عاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس کی بھی بخشش اس رات میں بولو نہیں ہے، نجات نہیں ہے، مغفرت بولو نہیں ہے. آج بہت سے نوجوان لڑکے جن کے تھوڑے سے جوش و جذبہ ہے، جن کے اندر ان کے جذبات بہت زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے اگر باپ تھوڑا سا ڈانٹ دینا سختی سے، کہتے ہیں تم نہیں سمجھو گے ہماری بات کو، ہم ماڈل زمانے میں ہیں، تم پرانے خیالات کے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی یعنی کہ اگر تو جوان ہے، تو پٹھے کے اعتبار سے مضبوط ہے، اور اپنے باپ کو یہ کہہ رہا ہے جو تیرا باپ تجربات کی چکی میں پسا ہوا ہے، اسے تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جانتے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تو نہیں جانتا ہے تیرا باپ کہاں بول رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا اندازہ لگاؤ، والدین کو ایسے نہیں بولنا چاہیے، والدین کا بہت سخت معاملہ ہے، ان سے محبت کرنا چاہیے. میرے بھائی والدین آج ہیں کل نہیں ہوں گے، جب اپنے چلے جاتے ہیں تو بہت یاد آتے ہیں، ان سے محبت کرنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا حل لک من امن، اے میرے صحابی کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ، ہاں میرے آقا میری ماں موجود ہے. نبی نے فرمایا الزمھا فان الجنۃ تحت اقدام الامہات، میرے صحابی جاؤ تم گھر چلے جاؤ، جانے کے بعد اپنی ماں کا تلوہ چوم لو. گویا کہ جو جنت کی، گویا کہ جو ماں کے قدموں کو چومتا ہے وہ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہے. جاؤ گھر چلے جاؤ، ماں کی خدمت کر لو، اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ہی ماں کی خدمت کی بدولت تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آج اگر ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، شہروں کے اندر بعض گاؤں کے اندر جو ہے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جاتا ہے. میرے بھائی ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ڈالنے کی چیز نہیں ہے، ماں
باپ کیا ہے تجھے معلوم ہے؟ نبی نے فرمایا ہما جنتو کا ونارو کا، ماں باپ ہی تیرے لیے جنت ہے، ماں باپ ہی تیرے لیے جہنم ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے والدین کی رسپیکٹ خدمت کرے گا جنت کا حقدار کہلائے گا، اور والدین کی نافرمانی کرے گا جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ والدین وہ چیز ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اس پہ اگر میں روشن ڈالوں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ والدین کی عزت کرنا چاہیے۔ تو دوسرا شخص کون سا؟ جو والدین کی نافرمانی کرتا، اس کی بخشش بھی اس رات میں زور سے بولو نہیں ہے۔ کتنی نمازیں پڑھ لو، کتنی روزے رکھ لو، مسجد میں 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ روپے کا مینار بنوا دو، لیکن والدین اگر راضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوگا، جنت نہیں ملے گی، دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی رسوائی۔ اور تیسرا شخص کون سا ہے بتا دوں جلدی جلدی آپ کو؟ تیسرا شخص کون سا ہے معلوم ہے؟ ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاطع الرحم، تیسرا وہ شخص جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہے، جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے۔ وہاں فریاد صاحب رشتہ داریوں کو توڑنے والا، اندازہ لگائیے آج اگر کسی کی بیٹی کا رشتہ اچھا مل جائے، کسی بھائی کو اچھا بہنوئی مل جائے، کسی باپ کو اچھا داماد مل جائے اس کی بیٹی کے لیے، اللہ اکبر، اسے اچھا شوہر تو اچھا داماد تو مل گیا، وہ بیچارہ خوشی میں کہہ دیتا مجھے بڑا اچھا داماد ملا ہے، ڈاکٹر صاحب ملے ہیں، انجینئر صاحب ملے ہیں، مفتی صاحب ملے ہیں۔ اب جو اس کا مخالف ہے اس نے دیکھا یار ان کو بڑا اچھا داماد مل گیا، وہ پہنچا ادھر لڑکوں والے کی طرف جو اس کا مخالف تھا، ان سے جا کے بولا ارے بھائی رشتہ وشتہ کہاں کر لیا اپنے بچے کا؟ کہا یار وہاں کر لیا ہم نے۔ ارے تم نے وہاں رشتہ کر لیا؟ اس کی ماں کو تو سفید داغ تھے، اس کی ماں کے اوپر تو پیشیاں پڑتی تھیں، تم نے وہاں رشتہ کیوں کر لیا؟ اللہ اکبر، اب یہ چکر کھا گیا یار یہ کیا معاملہ ہو گیا، اس کی ماں کو تو پیشیاں پڑتی تھی، لڑکی کی ماں کو تو یہ تھا معاملہ اور وہ تھا معاملہ۔ ادھر سے فون کرا ارے بھائی بات ایسی ہے کہ ہمیں رشتہ منظور نہیں ہے، رشتہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے اس نے دیکھا رشتہ ختم ہو گیا، اپنے گھر میں ٹھٹا مار کے ہنس رہا ہے، اندازہ لگائیے، یعنی یہ جانور ہے یہ انسان ہے، ایک بیٹی کا رشتہ توڑوا کے گھر میں ٹھٹا مار کے ہنس رہا ہے۔ بتاؤ ذرا تمہیں اگر کسی کی بیٹی کے باپ سے 1000 اختلاف ہے میرے بھائی، اللہ اکبر، بیٹی کے باپ سے اختلاف ضرور ہوگا لیکن بیٹی پورے معاشرے کی بیٹی ہوتی ہے، پورے سوسائٹی کی بیٹی ہوتی ہے، اس کی عزت سے ہماری عزت ہے۔ اللہ اکبر، کسی بیٹی کا اچھا رشتہ آیا ہے، عیب چھپا دے تو ادھر عیب چھپائے گا، اور نبی نے کیا فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کا ایک عیب چھپا دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے 70 عیب چھپا دے گا، سبحان اللہ۔ بتا دو اس کو کہ رشتہ اچھا ہے تم کر لو، انشاءاللہ تمہارے لیے بھی اچھا ہو جائے گا، اس لیے بھج کر نہیں مارنا چاہیے، کسی کے رشتے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ اکبر، نبی نے فرمایا جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے کبھی اس سے لڑائی کراتا ہے، کبھی اس سے لڑائی کراتا ہے، جس کے اندر یہ بات ہے شب برات ہو چاہے شب مغفرت ہو چاہے رمضان کا مہینہ ہو، ان تمام مقدس راتوں میں کسی بھی حال میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہے، اس کی مغفرت کیا نہیں ہے، اندازہ لگائیے۔ اور چوتھا شخص کون سا ہے؟ مشاہن، حدیث کا الفاظ، مشاہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مشاہن وہ ہے جو 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہتا ہے، اللہ اکبر، 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہتا ہے، جس کے دل میں کینہ ہوتا، بغض ہوتا، نہیں بولتا۔ آج کے دور میں نا 2 بھائیوں میں اگر ناراضگی ہے، ایک بھائی کے گھر شادی آ گئی تو اس سے کہہ رہا پڑوسی کو بلا کے میرے بھائی کے گھر چلے جاؤ اور اس سے پوچھ کے آؤ کہ یہ ہمارے گھر بیٹھیں گے یا نہیں، اگر یہ بیٹھیں گے تب تو ہم آ رہے ہیں، اگر یہ بیٹھیں گے تب تو ہم آ رہے ہیں ورنہ ہم نہیں آئیں گے۔ یعنی تو نے پرائے لوگوں کو بھیج کے اس کو اور تو نے پرایا بنا دیا ہے۔ میرے بھائی تجھے تو ہونا یہ چاہیے تھا، ایک ہی خون تھے تم دونوں، تو اپنے پیروں سے قدموں سے چل کے جاتا اور کہتا میرے بھائی ہم دونوں ایک ہی ہیں، میرے گھر میں شادی جبھی ہوگی
جب تم میرے گھر میں آ جاؤ گے، جب تم راضی ہو جاؤ گے، یہ معاملہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آخر ہمارے اندر سے یہ اخلاق کیوں نکل گیا، نبی کی سیرت کیوں نکل گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ، پھر ہم کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ اندازہ لگاؤ ذرا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، جس کے دل میں نبی نے فرمایا کینہ ہے، جس کے دل میں بغض ہے، اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں سے، گناہوں سے بچو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرو۔ اب رمضان شریف کا مہینہ